بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، آج میں آپ سے ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہی ہوں۔ یہ موضوع ہے روحانی علاج تو ہے مگر زیادہ تر عامل جھوٹے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جس سے تقریباً ہم سب کسی نہ کسی شکل میں گزرے ہیں۔ کسی نے سنا، کسی نے دیکھا اور کسی نے خود تجربہ بھی کیا۔ روحانی علاج کی حقیقت۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ روحانی علاج کوئی نیا یا جھوٹا تصور نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقی اور قرآن و سنت سے ثابت شدہ طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ قرآن مجید نہ صرف ہدایت کی کتاب ہے بلکہ شفا کا ذریعہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی مسنون دعائیں پڑھتے، دم کرتے اور دوسروں کو بھی یہی تعلیم دیتے۔ روحانی علاج کا اصل مقصد۔ حقیقی روحانی علاج کا مقصد انسان کو اللہ سے جوڑنا، ایمان کو مضبوط کرنا، گناہوں سے بچا کر شفا کی طرف لے جانا ہے۔ اس میں کوئی شرک، جادو یا غیر شرعی عمل شامل نہیں ہوتا۔ ایک سچا روحانی معالج کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں تمہیں شفا دوں گا، بلکہ وہ کہے گا شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں صرف دعا اور قرآن کے ذریعے وسیلہ بنا رہا ہوں۔ آج کا المیہ، جھوٹے عامل۔ اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف۔ آج کل ٹی وی، سوشل میڈیا اور گلی محلوں میں بابا فلاں، عامل فلاں اور پیر صاحب کے اشتہارات ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ دعویٰ سب کا ایک جیسا ہوتا ہے، آپ کی قسمت بدل دیں گے، محبت میں کامیابی دلا دیں گے، کاروبار میں بندش ختم کر دیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر یہ لوگ جھوٹے، لالچی اور ایمان فروش ہیں۔ جھوٹے عامل کی پہچان۔ میں آپ کو چند نشانیاں بتا دیتی ہوں۔ اگر آپ کو کسی عامل میں یہ باتیں نظر آئیں تو فوراً سمجھ جائیں کہ یہ دھوکے باز ہے۔ پیسوں کا لالچ۔ علاج شروع کرنے سے پہلے ہی بھاری فیس یا قیمتی تحائف مانگنا۔ عجیب شرائط، کالے کپڑے، کالے چرخے، قبرستان میں جا کر عمل کرنا یا جانور کا خون بہانا۔ غیب دانی کا دعویٰ، کہنا کہ مجھے سب پتہ ہے تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ شرک پر مبنی عمل، اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی سے مدد مانگنے کے الفاظ۔ یہ سب چیزیں شریعت کے خلاف ہیں۔ لوگ جھوٹے عامل کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ سامعین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ جانتے ہوئے بھی کیوں دھوکے بازوں کے پاس چلے جاتے ہیں؟ ایمان کی کمزوری، اللہ پر توکل کم اور مخلوق پر بھروسہ زیادہ۔ فوری حل کی تلاش، لوگ چاہتے ہیں آج پریشانی ہے تو کل ختم ہو جائے۔ دینی علم کی کمی، قرآن و سنت کا علم نہ ہونے سے سچ اور جھوٹ کا فرق سمجھ نہیں آتا۔ مایوسی، جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تو انسان غلط راستہ بھی اپنا لیتا ہے۔ جھوٹے عامل کا نقصان۔ جھوٹے عامل کا نقصان صرف پیسوں کا نہیں ہوتا بلکہ یہ کئی گنا زیادہ خطرناک ہے۔ ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ مال کا ضیاع، لوگ لاکھوں روپے دے کر بھی پریشانی میں ہی رہتے ہیں۔ دماغی دباؤ، جھوٹے وعدے اور خوف زدہ کرنے والی باتیں انسان کو نفسیاتی مریض بنا دیتی ہیں۔ گناہ کا بوجھ، جادو اور ٹونے جیسے حرام کام کرنے پر انسان گناہ گار ہو جاتا ہے۔ اصل روحانی علاج کی پہچان۔
اگر آپ سچے اور جھوٹے میں فرق جاننا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں، سچا معالج قرآن و سنت کے مطابق علاج کرتا ہے، پیسے کی شرط نہیں رکھتا۔ اگر کچھ دیا جائے تو وہ اپنی خوشی سے دیا جائے۔ شرک، جادو یا غیر شرعی کام شامل نہیں کرتا۔ ہمیشہ کہتا ہے کہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ روحانی علاج کا صحیح طریقہ: اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز کسی مشکل میں ہے تو سب سے پہلا اور بہترین روحانی علاج یہ ہے: نماز کی پابندی۔ 5 وقت کی نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے اور دل کو سکون دیتی ہے۔ قرآن کی تلاوت، روزانہ قرآن پڑھنا اور اس کے معنی سمجھنا۔ مسنون دعائیں جیسے آیت الکرسی، سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور سورۃ الاخلاص کا کثرت سے پڑھنا۔ صدقہ اور خیرات، پریشانیوں کو دور کرنے کا بہترین طریقہ۔ اللہ پر توکل، ہر حال میں یقین رکھنا کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن سے شفا پانے کی مثال: ایک صحابی نے قبیلے کے سردار کو بچھو کے کاٹنے پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا اور وہ صحت یاب ہو گیا۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن واقعی شفا ہے، بشرطے کہ یقین کے ساتھ پڑھا جائے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، روحانی علاج حقیقت ہے، لیکن آج کے دور میں جھوٹے عامل زیادہ ہیں جو ایمان اور دولت دونوں لوٹ لیتے ہیں۔ اس لیے اپنا ایمان مضبوط کریں، قرآن و سنت کا علم حاصل کریں اور ہر حال میں اللہ پر توکل کریں۔ یاد رکھیں، شفا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے، نہ کسی پیر، نہ کسی بابا اور نہ کسی عامل کے ہاتھ میں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔